اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الکافرون مکی صورت ہے، 6 آیات ہیں، 1 رکوع ہے۔ قل یا ایھا الکافرون، آپ کہہ دیجئے اے کافروں، لا اعبد ما تعبدون، نہ میں عبادت کروں گا اس کی جس کی تم عبادت کرتے ہو، ولا انتم عابدون ما اعبد، نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ولا انا عابد ما عبدتم، اور نہ میں عبادت کروں گا جس کی تم نے عبادت کی، ولا انتم عابدون ما اعبد، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کر رہا ہوں۔ لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔ سورۃ الکافرون میں یہاں بطور خاص جو صرف ان کافروں سے خطاب ہے جن کی بابت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یہ علم تھا کہ ان کا خاتمہ کفر اور شرک پر ہوگا، کیونکہ اس سورت کے نزول کے بعد کئی مشرک مسلمان ہوئے اور انہوں نے اللہ کی عبادت کی۔ اس سورت کا پس منظر شان نزول یہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت مکہ میں دے رہے تھے اور لوگ مسلمان ہوتے چلے آ رہے تھے، کفار مکہ کو یہ چیزیں شروع سے پسند نہیں تھی اور شروع سے وہ لوگ مخالف ہی رہے، یعنی ان کے اپوزیشن میں کھڑے رہے اور ہر طرح سے تکلیفیں دیں اور ان کے راہ میں ہر طرح سے رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ کبھی تو ان لوگوں نے لالچ کا راستہ اختیار کیا، کبھی تو دھمکی دی، کبھی تو دھوکہ دیا، کبھی تو طرح طرح کی اذیت دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو۔ اب بات یہاں تک پہنچ گئی کہ جب ان لوگوں نے اب یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کمپرومائز کیا جائے اور بات کو روکا جائے کسی طرح سے، اور اس کمپرومائز کے طریقے کو اختیار کرنے کے لیے کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے ملے اور ان لوگوں نے مال و دولت کی پیشکش کی کہ ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت بچھا کر کے رکھ دیں گے، آپ بس ایک اشارہ کر دیں، آپ کی خواہش کا اظہار ہو جائے تو ہم آپ کے قدموں میں مال و دولت لا کے رکھ دیں گے، لیکن آپ اپنے اس کام سے باز آ جائیے۔ کبھی تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کو حکومت چاہیے تو حکومت بھی حاضر ہے، ہم اس کو بھی تسلیم کریں گے، لیکن آپ اس کام سے، ان کا کہنا صرف یہ تھا کہ آپ اس کام سے باز آ جائیں اور یہ کام میں اب آگے نہ بڑھیں۔ اسی طرح سے ان لوگوں نے یہ پیشکش کی کہ کسی حسین لڑکی کو جس کی طرف بھی آپ اشارہ کریں، جس کی طرف بھی آپ کی مرضی ہو، ہم اس کو آپ کے قدموں میں حاضر کر دیں گے اور آپ سے اس کا نکاح کر دیں گے، لیکن آپ میرے معبود کی توہین نہ کیا کرو۔ معبودوں کی توہین میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کوئی بھی لفظ اختیار نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ صرف یہی پیغام دیتے تھے توحید کے ساتھ کہ دیکھو اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرو، یہ تمہارے معبود تمہارے کام نہیں آئیں گے، یہ تمہارے معبود تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ صرف یہ کہنا ہی اور یہ سننا ہی ان لوگوں کو ناگوار گزرتا تھا، اور جس کے بنا پر یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبودوں کی توہین نہ کرو، اور یہ ساری راہیں اختیار کر رہے تھے وہ لوگ کافر مشرکین مکہ، کفار مکہ۔ اور کبھی تو ان لوگوں کا یہ مطالبہ ہوا کہ آپ ایسا کریے کہ 1 سال آپ میرے معبود کی عبادت کریے اور اگلے سال ہم آپ کے معبود کی عبادت کر لیں گے۔ اس طرح سے ہم لوگ کمپرومائز کرتے ہیں اور آپ بھی اپنا کام کرتے رہیے، آپ کا بھی کام ہوتا رہے گا اور ہمارا بھی کام چلتا رہے گا۔ تو اس طرح کی پیشکش وہ لوگ پیش کر رہے تھے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ صورت نازل فرمائی کہ اور 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ آپ
ان کافروں سے کے سامنے یہ اعلان کر دیجئے، یہ اعلان کر دیجئے جو صورت میں بات آئے گی۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ ان کو یہ کھلے عام یہ بات بتا دیجئے۔ بات یہ ہے کہ ان لوگوں کا یہ کہنا کہ تم میرے معبود کی عبادت کرو 1 سال اور 1 سال ہم تمہارے اللہ کی عبادت کریں گے، تمہارے طریقے پر عبادت کریں گے، تو یہ تو بہت سراسر دھوکہ اور سراسر گمراہی تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث ہی اسی لیے کیے گئے کہ ان کے اس باطلانہ رویے کو ختم کرنے کے لیے، یہ باطل پرستش جو شروع ہو گئی، شرک جو شروع ہو گیا، اور شرک کی قباحت اور شرک کی نجاست جو قوم میں آ گئی، اور اسی کو مٹانے کے لیے اور اسی کو ختم کرنے کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث فرمائے گئے۔ پھر یہ کیسی بات تھی کہ وہ اس چیز کی دعوت دے رہے ہیں کہ تم میرے معبودوں کی عبادت کرو۔ جھوٹ اور باطل وہ اکیلا چل نہیں سکتا ہے، وہ اکیلا نہیں چل سکتا ہے جب تک کہ اس میں سچ اور حق کی آمیزش نہ ہو۔ یعنی وہ لوگ باطل پر تھے، جھوٹ پر تھے، لیکن ان کے اندر حق کی آمیزش تھی، حق کی ملاوٹ تھی، سچائی کی ملاوٹ تھی۔ اور وہ کیا تھی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو رب مانتے تھے، یعنی توحید ربوبیت کا اقرار کرنے والے تھے۔ توحید ربوبیت کا اقرار کرنے کے بعد توحید الوہیت میں ان کا انکار تھا۔ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوسرے معبود باطل کو بھی عبادت کے لائق سمجھتے تھے، اور ان کی عبادت کرتے تھے، ان کی پرستش کرتے تھے، اور یہی کمپرومائز کرنا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ ممکن ہی نہ تھا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ 2 ٹوک فیصلہ سنا دیا کہ آپ ان سے اعلان برات کریں اور نفرت کا اظہار کریں ان کی اس عبادت اور اس مشرکانہ عبادت کے طریقے پر۔ سورۃ الکافرون جو ہے یہ قرآن مجید کی اہم صورت میں سے ایک صورت ہے۔ اس صورت میں فیصلہ کن بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے کافروں کے لیے آ گئی۔ اس کو سورۃ الاخلاص بھی کہتے ہیں۔ سورۃ الاخلاص، قل واللہ احد کو سورۃ الاخلاص کہتے ہیں، اور اس کو بھی سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے۔ اس کے اندر قولی اور قلبی اخلاص کی دعوت ہے۔ قولی یعنی زبان سے اقرار کرنا، قلبی یعنی دل سے اقرار کرنا، اخلاص کی دعوت ہے۔ اس میں اخلاص عبادت، اس صورت میں اخلاص عبادت پایا جاتا ہے، اور ان دونوں صورتوں کو ملا کر کے سورۃ الاخلاص یعنی قل واللہ احد اور سورۃ الکافرون، تو اس کو بھی چونکہ سورۃ الاخلاص کہا جاتا ہے، دونوں جو ہے وہ اخلاصین کہلاتا ہے۔ اخلاصین یعنی 2 اخلاص والی صورت۔ مسلمانوں کے اوپر کئی طرح سے ان لوگوں نے اذیت دیا، جو ابھی ہم لوگوں نے دیکھا، کافی اذیت دینے کے بعد بھی جب نہیں روک پائے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک نہیں پائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ توحید کی ضرورت، توحید کی اہمیت اور شرک کی مذمت یعنی شرک کے نقصان کو بیان کرتے رہے، تو اس وقت یہ سورت جو ہے وہ نازل ہوئی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نازل کی یہ سورت کہ ان کو اس کا جواب دیا جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ان صورت میں کہ یہ شرک سے اس صورت میں برات ہے، اس لحاظ سے کہ اس صورت میں اسی لحاظ سے اس صورت توحید کی دعوت ہے اور شرک سے برات کا اعلان ہے۔ دونوں ہی صورت میں چونکہ توحید کی تعلیم ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں صورتوں کو بہت پسند کیا کرتے تھے، اور
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول رہا ہے کہ وہ فجر کی سنتوں میں سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص یعنی دونوں صورتیں کافرون اور اخلاص جو ہے وہ دونوں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے مغرب کی سنتوں میں پڑھا کرتے تھے. اسی طرح سے طواف کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں 2 رکعت، اس میں بھی سورۃ الکافرون اور سورۃ الاخلاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور پڑھنے کی ترغیب دلائی. سورۃ الکافرون کے بارے میں آتا ہے کہ سورۃ الکافرون ایک دفعہ جو یہ سورت پڑھے گا اس کو 1/4 یعنی کہ 1 پاؤ قرآن پڑھنے کا ثواب جو ہے اس کو ملے گا. کیوں؟ کیونکہ اس صورت میں کفر کا رد ہے. کفر کا رد ہے یعنی اللہ کے علاوہ اور اللہ کے ساتھ ساری قسم کی عبادت جو لوگ کرتے ہیں ان کا اس صورت میں انکار ہے. اس صورت میں کفر کا رد ہے یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اگر کوئی کسی طرح کی بھی عبادت کرتا ہے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کسی بھی قسم کی عبادت کرتا ہے اس کا انکار ہے قولی اور قلبی. اس صورت میں فرمایا گیا کہ کہہ دیجئے کہ اے کافروں. کافر سے مراد اس وقت تو بظاہر وہی کافر لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ تھا کہ یہ ایمان نہیں لینے والے ہیں، کیونکہ اس صورت کے نزول کے بعد بہت سارے مشرک اور کفار جو ہیں انہوں نے ایمان کو قبول کیا، اسلام کو قبول کیا. تو اس طرح سے اس وقت ان کے لیے یہ ظاہری تھا. لیکن کفر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنا. تو اس میں صرف مشرک ہی نہیں ہوں گے، اس کے مخاطب جو ہیں وہ رہتی دنیا تک کے لیے یعنی قیامت تک کے لیے وہ لوگ مخاطب ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم اور ہدایت کو اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم اور ہدایت نہیں مانتے. یعنی یہ نہیں مانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تعلیم دے رہے ہیں یا جو انہوں نے تعلیم دی یا جو انہوں نے ہدایت دی، تو سنت کا انکار کرنے والے اور اس کو نظر انداز کرنے والے اور اس کو نہیں ماننے والے، چاہے وہ یہودی ہوں، نصارہ ہوں، مجوسی ہوں اور یہ یا کفار مشرکین ہوں یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی بھی ہوں جو انکار کرتے ہیں. کافرون، کافر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینے والے، نہیں ماننے والے. تو جو بھی نہیں مانتے ہیں سب اس کے مخاطبین ہوں گے. سب کے لیے یہ بات قیامت تک کہی گئی ہے. اور اس خطاب میں صرف قریش اور وہ سارے لوگ ہی نہیں بلکہ کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہوں گے. کلمہ پڑھنے والے مسلمان بھی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا انکار کرنے والے ہیں اور ان کی تعلیم کو تسلیم نہیں کرنے والے ہیں، ان کی ہدایت پہ نہیں چلنے والے ہیں اور یہ نہیں ماننے والے ہیں کہ ان کی تعلیمات جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم اور ہدایت ہے. تو ان سب کے لیے اس میں اعلان برات ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ آپ اعلان برات کر دیں. کیا کہ کہہ دیجئے کہ اے کافروں، میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی علاوہ تم جس کی عبادت کرتے ہو یا تمہارے باپ دادا جس کی عبادت کرتے رہے ہیں، ہم ان کی عبادت بالکل نہیں کر سکتے ہیں اس طریقے پر. نہ تو ہم ان کی عبادت کر سکتے ہیں، نہ تو دوسری بات اس میں آتی ہے کہ نہ تو ہم ان کے طریقے پر عبادت کر سکتے ہیں. یہاں جو برات یعنی نفرت کا اظہار، برات یعنی نفرت کا اظہار کرنے کا جو حکم ہے، اس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ہر رات شرک سے برات، کیونکہ اس صورت میں شرک کی نفی ہے، شرک سے برات ہے، اظہار برات ہے، یعنی کہ نفرت کا
اظہار ہے اس میں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ ہر وقت ہر رات جب تم سویا کرو تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے سویا کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یعنی کہ سونے سے پہلے ہر طرح کے باطل معبودوں سے نفرت کا اظہار کر کر کے اپنے آپ کو بری کر کے سوتے تھے، اور امت کو بھی یہ حکم دیا کہ تم اپنے آپ کو بری کر کے سویا کرو شرک سے۔ جب دعوت پیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے، اب جب ان لوگ کمپرومائز کے راستے پر آ گئے، اب ساری کوشش جو ہے وہ پوری ہو چکی، اب وہ لوگ اپنے دین کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، بلکہ کس چیز پہ تیار ہیں کہ اب کمپرومائز کرو۔ تو اسی طرح سے جب آج کی زندگی میں آج جب لوگ بات سننے پر آمادہ نہ ہوں، بات نہ سنیں اور پھر اس کے اوپر بحثیں کریں، تو ان سے بھی اسی طرح کا برات کرنا ہے اور اسے اعلان کر دینا ہے کہ ہم جو ہے وہ تمہاری معبود کی عبادت نہیں کر سکتے ہیں یا تمہارے طریقے پر عبادت نہیں کر سکتے ہیں، ہماری عبادت جو ہے وہ تمہارے طریقے پر نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک مسلمان جو وہ ہوتا ہے جو رب کے بتائے ہوئے طریقے اور رب کے بتائے ہوئے حکم پر اپنی عبادت کرے۔ تو اسی طرح سے یہ بات یہاں بتائی گئی کہ اعلان کریے کہ میں نہ تو جس رب کی تم عبادت کرتے ہو باطل معبود کی عبادت کرتے ہو اس کی نہ تو ہم عبادت کر سکتے ہیں، اور چونکہ تم لوگ مان نہیں رہے ہو اور تم اپنی جو روش ہے اس کو اختیار کر کے بیٹھے ہو، تو تم ان کی عبادت کرو، تم کو وہ مبارک ہو، تم اس کے ساتھ خوش ہو، اس کا وہ وبال تمہارے اوپر ہوگا، لیکن ہم ایسا نہیں کر سکتے ہیں، اور تم اپنی راہیں دیکھو، اپنے راستے پر ہو، اور ہم اپنے راستے پر رہیں گے، تم سے ہم کسی طرح کا کمپرومائز نہیں کر سکتے ہیں۔ عبادت کا طریقہ بھی کیا ہوگا؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا ہے میں اسی پر عبادت کروں گا، کیونکہ جس طرح سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مسلمانوں کی عبادت، وہ لوگ عبادت کیسے کرتے تھے؟ طواف کرتے تھے، ننگے ہو کر طواف کرنا ہے، یا پھر جو بھی عبادت کرتے تھے ان میں ان کا گانا بجانا، شور گل، یعنی ان کی عبادت اپنی مرضی کے مطابق ہوتی تھی۔ اور مسلمان کی عبادت اور ایک توحید پرست کی عبادت کیسی ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر بتائے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عبادت ہوگی۔ تو یہی چیز یہاں کلیئر کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی مرضی کی جو کر رہے ہو تم اپنی مرضی کی کرو، ہم ویسا نہیں کر سکتے ہیں، اور تم چونکہ ہماری طرف آنا نہیں چاہ رہے ہو تو تم میرے رب کی عبادت نہیں کرنا چاہ رہے ہو، ہم لوگوں کے طریقے پر نہیں آنا چاہ رہے ہو جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو تمہاری مرضی۔ جب کوئی فریق بحث کرنے کے بعد نہیں مانے تو پھر اس کو یہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ دو ٹوک فیصلہ جو ہے وہ سنا دینا ہے، اور یہی کفر اور کافروں سے کلیئر برات ہے۔ اسلام کی بنیاد دین ابراہیم ہے، یعنی خالص توحید، جیسا کہ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، یعنی میری بدنی عبادت اور میری مالی عبادت سب کس کے لیے ہوگی؟ سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوگی۔ اور دوسرے لوگوں کی عبادت کس کے لیے ہوتی ہے؟ ان کے اپنے باطل معبودوں کے لیے۔ اللہ کی عبادت میں اخلاص ضروری ہے، بغیر اخلاص کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کوئی بھی مقبول نہیں ہے، یعنی وہ قبول نہیں ہوتی ہے جب تک کہ اللہ کی عبادت میں اخلاص نہ ہو۔ اخلاص کیا ہے؟ کوئی کام جس کا ذریعہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنا ہو، یعنی کہ جس کام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے یا کیا جا سکتا ہے، وہ کام صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا شامل ہو اس میں، اور اس کے علاوہ کسی کی رضا کو مد نظر نہیں رکھنا ہے، نہ تو اس میں دکھاوا ہونا ہے اور نہ تو اس میں کسی طرح کا کوئی فائدہ دنیاوی
حاصل کرنے کی نیت ہو تو کسی طرح سے نہیں، بالکل خالص ہو، یعنی ذرہ برابر بھی کسی طرح کی ملاوٹ نہ ہو، کسی کا حصہ اس میں نہیں ہو، تو ایسا عمل جو ہے جو خالص صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے، وہی عبادت اور وہی عمل، وہی نیکیاں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ جیسے ایک شخص نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھتا ہے تو وہ خالص نماز کس کے لیے پڑھتا ہے؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کا حکم بجا لانے کے لیے، اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے، تو وہ خالص نماز ہوئی۔ اگر اسی نماز میں دکھاوا ہو جائے، اسی نماز میں اگر دنیاوی کوئی فائدہ کا حصول ہو جائے، تو اسی نماز میں کسی اور بات کا شامل ہونا، تو وہ نماز جو ہے وہ خالص نہیں ہوگی۔ تو اسی طرح سے ہر عمل جو ہے، ہر عبادت جو ہے وہ خالص ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے۔ اور اسی لیے اسی بنا پہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس صورت سے ابلیس اس قدر چڑھتا ہے اور وہ ناراض ہوتا ہے، اس کے دل میں کڑھن پیدا ہوتی ہے جتنا کسی اور چیز سے اس کو نہیں ہوتی ہے۔ کیونکہ اس صورت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توحید کی دعوت دی جاتی ہے، اس اخلاص کے ساتھ، اس صورت میں اخلاص کے ساتھ توحید کی دعوت دی گئی ہے، اور دوسرے معبود باطل سے برات کا اظہار کیا گیا ہے۔ تو اس لیے ابلیس جو ہے اس کا دل جو ہے وہ بہت چڑھتا اور ناراض ہوتا ہے اور وہ کڑھتا ہے۔ عبادت میں اور معبود میں، یعنی کہ عبادت کے لحاظ سے اور معبود کے لحاظ سے مسلمان جو ہیں وہ ایک دوسرے قوم سے جو ہے مختلف ہیں۔ وہ کیسے؟ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ کہیں بھی ہو، دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، جو ایک موحد ہوگا، ایک توحید پرست ہوگا، اس کا معبود یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ وہ کسی کی عبادت نہیں کرے گا، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو۔ اور اس کی عبادت کا طریقہ بھی وہی ہوگا پوری دنیا میں، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، ایک ہی ہوگا، یعنی اس کا معبود بھی ایک ہے اور عبادت کا طریقہ بھی ایک ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا، چاہے وہ کسی قوم، کسی ملک، کسی جگہ کا رہنے والا ہو، کوئی بھی لینگویج بولنے والا ہو، لیکن سب کا ایک ہی ہوگا، کوئی بھی جدا نہیں ہوں گے۔ لیکن مسلمان کے علاوہ دوسرے جتنے بھی ادیان ہیں، جتنے بھی ہیں، وہ جگہ کے حساب سے، ان کے لینگویج کے حساب سے، ان کے ملک کے حساب سے، ان کی قوم کے حساب سے، ان کے طریقے بھی ہزار ہیں اور ان کے معبود بھی ہزار ہیں، یعنی ان کے طرح طرح کے معبود ہیں اور ان کے طرح طرح کے عبادت کرنے کے طریقے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے حکم پہ نہیں، بلکہ وہ اپنے بنائے ہوئے طریقے پر معبود بھی اختیار کرتے ہیں، معبود بھی خود تیار کرتے ہیں، اور عبادت کا طریقہ بھی جو ان کا ہے وہ خود اپنے بنائے ہوئے طریقے پر کرتے ہیں، اسی لیے ان کا مختلف ہوتا ہے۔ تو یہی فرق ہے ایک توحید پرست میں اور دوسرے ادیان میں۔ توحید پرست جو ہوں گے، ان کی نماز، ان کا روزہ، ان کا حج، ان کا زکوٰۃ، جو بھی جو اصل عبادت ہے، وہ سب کا سب پوری دنیا میں دیکھیے سیم رہتا ہے، اور سیم رہنا ہے اگر وہ انسان توحید پر ہے، ورنہ باطل پرست تو مسلمانوں میں بھی ہیں، جیسا کہ پہلے ہی بتایا کہ یہ اعلان برات ان مسلمانوں کے لیے بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں مانتے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعلیم ہے، اور اس پر عمل نہیں کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ کیونکہ آج بھی مسلمانوں میں سے بھی جو باطل پرست ہیں، جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، وہ خود ایجاد کیے ہوئے ہیں الگ الگ عبادت کرنے کا طریقہ، اور الگ الگ ان کی جو بہت ساری دین میں نئی باتیں ہیں، تو وہ چونکہ موحد نہیں ہے، چونکہ وہ ان کے اندر اخلاص نہیں ہے، اور چونکہ وہ
توحید پر نہیں ہیں، اس وجہ سے یہ باطل طریقہ اور بھٹکا ہوا طریقہ ان کے اندر پایا جاتا ہے، تو وہ ان کے لیے بھی پھر اعلان برات ہے کہ آپ اگر نہیں سنتے ہیں تو پھر آپ کا طریقہ آپ سمجھیے اور میرا طریقہ میرے ساتھ ہے، اور ہم اسی طریقے پر چلیں گے جو طریقہ مقصد ہے زندگی کا، یعنی جو لا الہ الا اللہ کا اقرار کرتا ہے تو اس کا معنی ہی یہی ہے کہ عبادت کریں گے تو صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی، اور طریقہ اپنائیں گے تو صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ جس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ لوگ جن کے اندر اخلاص نہیں ہے اور جو دوسرے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ شروع سے یہی چاہتے ہیں کہ جو مسلمان ہے وہ اپنے راستے سے جو ہے وہ بھٹک جائے اور وہ ثابت قدم نہ رہے، اپنے راستے پر جمع نہ رہے، اور یہی وہ چاہتے ہیں، اور اسی طرح سے شروع سے یا تو کمپرومائز کرنا چاہتے ہیں یا پھر وہ لوگ ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں۔ لیکن چاہیے مسلمانوں کو کہ وہ ثابت قدم رہیں اپنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اور یہ ثابت قدمی انسان کے اندر تبھی جو ہے وہ برقرار رہ سکتی ہے جب اس کی نیت درست ہو۔ جب انسان کی نیت درست ہوگی اور وہ اخلاص کے ساتھ کام کرے گا، یعنی اخلاص کے ساتھ اپنے دین پہ جمع بھی رہے گا اور اپنے عمل کو اسی مطابق کرے گا، تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر قدم پہ کی اور وہ کامیاب ہوئے، اور اسی طرح سے ان کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور جو بھی نیک لوگ گزرے ان کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مدد کی، اور یہ مدد جو ہے ان کی اس بنا پہ آئی کہ ان کی نیت جو تھی وہ درست تھی اور وہ ان کے عمل میں اخلاص تھا، تو اپنے نیت کو درست کرتے ہوئے، عمل میں اخلاص رکھتے ہوئے ثابت قدمی کی دعا کرنا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے، اور پھر اعلان برات کرنا ہے، کیونکہ حق پر جمے رہنے کے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم کمپرومائز کسی طرح کی بھی کر لیتے ہیں تو وہ ہمارے اخلاص میں کمی آئے گی اور ہم توحید پرست نہیں رہ سکتے، کیونکہ مشرکین مکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو مانتے تھے، ربوبیت پہ ان کا اقرار تھا، لیکن ان کی خرابی، اور اسی وجہ سے ان کی خرابی یہ تھی کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، دوسرے کے طریقے کو اختیار کرتے تھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حکم کو پیچھے کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا اور ان کو فالو نہیں کرنا، اسی وجہ سے وہ بہت بڑی بڑی نیکیاں کر کے بھی کافر اور مشرک کہلائے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو اس صورت کو سمجھنے کی اور اپنے اندر اخلاص لانے کی، نیت درست کرنے کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ توفیق اور ہدایت دے، اور ہم اس صورت کو سمجھیں اور پھر ہم شرک سے اعلان برات کریں، یعنی کہ نفرت کا اظہار کریں دل سے بھی اور زبان سے بھی، اور اپنی زندگی کو اسی مطابق چلائیں جس مطابق اس صورت میں بتایا گیا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو جو مقصود ہے، اور پھر ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بارگاہ میں ہمارے عمل جو ہیں وہ مقبول ہوں۔ اور جو اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں اور جو اس راستے کو اختیار نہیں کرتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ زمر میں جاہل قرار دیا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِي أَعْبُدُ أَيُّهَا الجَّاهِلُونَ، کہ ان سے کہیے کہ اے نادانوں، کیا تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ اللہ کے سوا میں کسی اور کی عبادت کروں؟
اس طرح سے یہ صورت جو ہے وہ شرک سے برات اعلان ہے، اور ہم سب کو چاہیے کہ اس سے اعلان برات کریں۔ اور پھر قلبی دوستی ہمارا کافروں کے ساتھ نہ ہو، یہ بھی اس میں سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم اعلان برات اس وقت ہی کر سکتے ہیں جب ہمارا قلبی دوستی کسی کافروں کے ساتھ نہ ہو۔ اب یہ قلبی دوستی کو سمجھنے کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ جیسے وہ دوستی، جیسے ہمارا بار بار ان سے ملنے کو جی چاہے، ان کے ساتھ مل کر بیٹھنا، اپنے بات کو شیئر کرنا، اپنے دکھ سکھ کو ان کے ساتھ شیئر کرنا، ان کے ساتھ کھانا پینے کا پروگرام بنانا۔ تو اس طرح سے جب انسان، اور یہ قرآن میں بہت سارے مقامات پہ ان چیزوں سے روکا گیا ہے کہ اپنی قلبی دوستی جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں رکھا جائے، اور باقی جو دنیاوی معاملات ہیں اور دنیاوی جو انسانیت کا جو تقاضا ہے وہ ان کے ساتھ رہے گا، یعنی ان کے پریشانی وقت کے وقت پہ، یا ان کی ضرورت کے وقت پہ ان کے کام آنا ہے، ان کی مدد کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھا رویہ اور ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، یہ ساری چیزیں ہوگی، لیکن ایک حدود میں رہ کر کے ہوگی، اور پھر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہیں ہو سکتا، کیونکہ جب انسان میں اس طرح کی دلی دوستی جب کسی کے ساتھ ہوگی تو ظاہر ہے پھر ہم یہ ان کا پھر ہم خیال کرنے لگ جائیں گے کہ ان کو یہ بات بری لگے گی، اور پھر ہم جو مقصد ہے یہ نفرت کا اظہار کرنا ان چیزوں سے، جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ یا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علاوہ دوسرے معبودوں سے، تو جو وہ کرتے ہیں، جو ان کا طریقہ ہے یا جن کی وہ عبادت کرتے ہیں، تو پھر ہم ان کو صاف صاف کہہ بھی نہیں سکتے ہیں اور ان کو پھر بھلا بھی نہیں سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے دلی دوستی جو ہوتی ہے اس سے روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور باقی ظاہری اور حد میں رہ کر کے ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنا، اور ان سے اس طرح کا میل جول جو ہے رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جہاں پر دین کی بات ہوگی اور جہاں پہ عبادت کی بات ہوگی وہاں پہ پھر کوئی بھی کمپرومائز کرنے کا حکم نہیں ہے، اور وہ ایسا جو کرے گا پھر وہ اس کے اندر اخلاص جو ہے وہ باقی نہیں رہ سکتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے، اور اس سمجھ پر پھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔